موضوع الدرس الاحکام فی التحلیل والتحریم، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيه في الأرض كما يفعل الرهبان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سبب نزول ان آیات کا کہ یہ آیات کن واقعات کے بارے میں نازل ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ایک صحابہ کی ایک جماعت نے آپس میں مل کے یہ مشورہ کیا کہ نقطع مذاکیرنا، ہم اپنے آلہ تناسل جو ہے وہ کٹوا دیتے ہیں اور اپنی شہوت جو ہے اس کو مٹا دیتے ہیں، جو شہوات دنیا ہے، لذت دنیا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَنَسِيهُ فِي اللَّرْضِ، اور پوری دنیا میں پھرتے ہیں۔ کما یفعل الرہبان، رہبانیت جو ہے یہ عیسائیت میں تھی، اصل میں ان میں کچھ لوگ جو تھے وہ تو صحیح العقیدہ تھے، لیکن وہ وقت کے ظالم حکمرانوں سے ڈر کے غاروں کے پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے گئے اور پھر رہبانیت اختیار کر۔ رہبانیت کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ترک لذات، کہ جتنی چیزیں لذت والی ہیں سب چھوڑ دی، گوشت کھانا چھوڑ دیا، بیوی رکھنا چھوڑ دیا، اور ہر قسم کی خوشی کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں رہبانیت، کہ ساری دنیا سے کٹ کے الگ ہو گئے، کسی سے نہیں ملنا ہے۔ لیکن اسلام جب آیا تو اس نے حکم دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ اسلام کی رہبانیت یہ ہے کہ جب آدمی جہاد میں جاتا ہے تو اس کے سارے مرحلے خود بخود طے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھر سے بھی کٹ جاتا ہے، اہل و عیال سے بھی کٹ جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جاتا ہے۔ تو بس وہی رہبانیت۔ اور رہبانیت جو ہے جیسے نصرانیوں کی تھی اس طرح آج بھی ہے، ہندوؤں میں بھی یہ بیماری ہے، اور خاص طور پہ بدھ مت کے جو لوگ ہیں نا ان کے اندر یہ بیماری ہے۔ تو وہ لوگ سر پہ اس طرح پھرواتے ہیں، ہمیشہ گنجے رہتے ہیں، اور کپڑے جو ہے گیروے پہنتے ہیں، اور ہمیشہ احرام کی طرح دو چادروں میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہوتا ہے، بالکل کسی قسم کا۔ اچھا، ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں مرد بھی، ہزاروں کی تعداد ہے۔ اور اسی طرح ہندو کے اندر بھی ایک جماعت ہے جو ترک لذات اور ترک شہوات پر بڑی مصر ہے۔ ایک تو ان میں وہ لوگ ہیں نا جو جوگی ووگی ہوتے ہیں، اور وہ جا کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں کے کنارے پہ اپنی ڈیرا لگا دیتے ہیں۔ ایک اور ان میں جماعت ہے
میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2-3 عورتیں ہیں، اچھی خاصی لگتی تھیں دیکھنے میں، وہ پیدل چل رہی ہیں۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ لباس میں ہر لحاظ سے تو یہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ لگتے ہیں، لیکن پیدل چلنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ان کے 3 مہینے سال میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ان کا رسم ہے کہ عبادت ہی یہی ہے کہ ہم نے پیدل چلنا ہے۔ جہاں رات آ جائے گی وہاں کسی مندر میں کسی سرائے میں جا کے گزار لیں گے، اور وہاں جو ان کو کھانے کے لیے مل جائے گا پرشاد وہ کھا لیں گے، اور صبح پھر پیدل چل پڑیں گے۔ انہوں نے کہا یہ 3 مہینے چلتے ہی رہیں۔ اور نے کہا یہ بڑے بڑے کروڑپتی لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہیں، لیکن ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے پر وہ نعوذ باللہ چل رہے ہیں۔ تو اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ آدمی دوستوں سے کٹ جائے، نہیں بلکہ حضور نے حکم دیا ہے اعطِ لکل ذی حق حقہ۔ اسلام یہ ہے کہ ہر حق والے کا حق ادا کر۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، اسی طرح تیرے بچوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، وَلِأَصْدِقَائِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے دوستوں کا بھی تم پہ حق ہے، تیرے مہمانوں کا بھی تم پہ حق ہے، تیرے ہمسایوں کا بھی تم پہ حق ہے، سب کے حق ادا کر۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک چیز میں لگ جائے اور باقی حقوق چھوڑ دے، تو یہ بھی کوئی بزرگی نہیں ہے، یہ بھی کوئی ولایت نہیں ہے۔ تو یہ لازمی ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو انہوں نے بڑا اعلیٰ لباس پہنا ہوا تھا، اور اوپر جو انہوں نے کوٹ پہنا ہوا تھا اس زمانے میں بھی وہ کئی ہزار درہم کا تھا۔ تو اتفاق سے بادشاہ وقت نے وہاں سے جب گزرے تو انہوں نے کہا ملاقات ہو گئی بہرحال، تو بادشاہ نے تھوڑا سا دل میں حقارت محسوس کی کہ یہ بڑے فقیر بنتے ہیں، ایک تو مجھ سے بھی ایسے اچھا کوٹ پہنا ہوا۔ تو بہرحال اللہ والوں کے دل میں بھی اللہ ڈال دیتے ہیں۔ تو نے کہا کہ حضرت آپ کو میرے لباس پہ شبہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے بٹن کھولے، اندر دیکھا تو بالکل ایک بوری کی بنی ہوئی واسکٹ تھی اور بوری کی بنی ہوئی سلوار تھی جو انہوں نے پہنی ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ جو ہم نے اوپر پہنا یہ تمہارے لیے ہے، اپنے لیے ہمارے اندر ہے، ہم تمہارے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہتے کہ تم سمجھو گے یہ ملا مولوی صاحب ہمارے دروازے کے روٹیاں کھانے والے فقیر ہوتے ہیں۔ یہ لباس تمہارے لیے میں نے پہنا ہوا ہے، اپنے لیے میں نے نیچے جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، اپنے نفس کو مارنے کے لیے میں نے وہ پہنا ہوا ہے۔ پھر بادشاہ کو سمجھ آئی کہ اللہ والوں کے بھی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بہرحال اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، اسلام اچھے کھانے سے منع نہیں کرتا، شرط یہ ہے حلال ہو۔ اسلام اچھے سے اچھا کپڑا پہننے میں منع نہیں کرتا، شرط یہ ہے کہ ریشم نہ ہو، صرف مرد کے لیے ریشم حرام۔ اسلام نے سونا حرام کیا ہے مرد کے لیے اور ریشم حرام، اس کے علاوہ جو مرضی ہے پہنے، جبہ پہنے، کوٹ پہنے، جو مرضی ہے۔ ہاں ایک لباس ہوتا ہے جس میں تشبہ بالکفار ہوتا ہو، یعنی وہ لباس دراصل کافروں کا لباس ہے۔ ہم جب پہنتے ہیں تو دور سے دیکھنے والا فرق بھی نہیں کر سکتا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ بھی منع ہے۔ اب یا آپ دیکھیں، اب تو خیر میں نے باہر جانا چھوڑ دیا ہے، لیکن پہلے میں ہر سال جاتا تھا یورپ امریکہ ادھر ادھر دنیا جہاں پورا اللہ کی دنیا دیکھی۔ تو جب آپ وہاں جائیں نا جی، آپ ان کے ایئرپورٹ پہ جب آپ اترے ہیں تو جو ہمارے مسلمان یہاں سے تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی 3 پیس سوٹ میں کھڑے ہوتے ہیں ایئرپورٹ میں، ماشاءاللہ پہچان ہی نہیں جاتی کہ کون۔ اور تمام دنیا کے جوئے خانے ان کی وجہ سے آباد ہیں۔
تمام دنیا کے کیسینو ان کی وجہ سے آباد ہیں، تمام دنیا کے کلب اور پب اور بار ان کی وجہ سے آباد ہیں مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے میرے بھائی 8 صحابی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جو چین پہنچے، اور تاجر تھے، وہ کوئی غریب بھیک منگے نہیں تھے، تاجر لوگ تھے، تجارت کے ضمن میں وہاں پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے اپنی کاروبار تجارت شروع کیا تو وہاں کے جو تاجر تھے نا بڑے بڑے وہ سارے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایک چیز ہم بیچتے ہیں 100 کی، ایک بیچتے ہیں 60 کی، یہ کیا وجہ؟ یہ تو ہمارا کاروبار تو پھر گیا۔ اچھا، سارے لوگ بھی اب ان مسلمان تاجروں سے آ کے سودا لیتے تھے کہ ایک تو وہ کم قیمت پہ دیتے ہیں، دیتے ہوئے زیادہ توڑ کے دیتے ہیں، چیز خالص اور کھری دیتے ہیں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، پیسے نہ ہوں کہہ دو ادھار کر دیتے ہیں، تو ساری دنیا ادھر متوجہ ہو گئی۔ تو بادشاہ نے ان کو بلایا کہ بھئی اس طرح تو ہماری مارکیٹ خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اسلام نے یہ حکم دیا ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ کاروبار کرو تو نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ اور نہ اپنا نقصان کرو، اعتدال سے کاروبار، اتنا نفع نہ لو کہ اگلے کا ستیہ ناش کر دو کہ بھئی کھاد کی بوری ہے 800 کی لے کے اسٹاک کر دی، جب 2000 کی ہو گئی تو بیچوں گا۔ تو یہ اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال بادشاہ نے کہا بھی ٹھیک ہے، اور آج ان 8 صحابہ کی برکت، تجارت، دیانت، صداقت کی وجہ سے وہاں 8 لاکھ مسلمان اس وقت بھی موجود ہیں۔ آج رشیا میں 90 سال کے بعد جو لال مسجد تھی وہ آزاد ہوئی ہے۔ آج پہلا دن ہے 90 سال کے بعد، اس میں اللہ کی اذان ہوئی، قرآن ہوا، جمعہ پڑھا گیا، اور لوگ چیخیں مارتے ہوئے روتے روتے ہوئے مسجدوں میں بھاگ کے آئے۔ 90 سال بند رہی۔ تو یہ اسلام اس طرح پھیلا تھا اللہ تبارک و تعالی نے کہ آپ جب کوئی معقول بات کریں، میرا اپنا واقعہ ہے ہیتھرو ایئرپورٹ لندن پر، جب میں آیا سامان سارا بدل شدن ہو گیا، چیک ان ہو گیا، تو وہ لڑکی جو کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی، سعودی ایئر لائن میں آ رہا تھا، کوشش میں کرتا ہوں الحمدللہ کہ سعودی ایئر لائن میں سفر کریں، ایک تو اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ مسجد بنی ہوئی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، ہر جہاز میں مسجد ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ باقاعدہ باخبر کرتے ہیں، اسی جو مسجد بنائی ہے اس نے پردے لگا دیے، اندر کیمپس لگا ہوا ہے، آپ کو کعبے کی سمت معلوم ہوگی، نیچے مصلے بچھے ہوئے ہیں، یعنی کم از کم 4 یا 5 آدمی کھڑے ہو کے آپ جماعت کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرے جیسے مولویوں کا تو بڑا فائدہ ہے، میں تو سرانا اٹھا کے وہیں جا کے سو جاتا تھا آرام سے۔ ویسے ہم مسجدوں میں سونے کے عادی لوگ ہوتے ہیں نا، ساری زندگی تو مسجدوں میں پڑے رہے نا، جب پڑھتے تھے تو کوئی محلوں میں رہتے تھے، پنکھا ہی نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، اتنے مچھر تھے جو بقول حافظ اللہ وسائل نمرود سمجھ کے کاٹتے ہیں، اتنے موٹے موٹے مچھر تھے جہاں ہم پڑھتے تھے۔ اللہ ان اساتذہ پہ بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے ہیں، ان کے علم کی یہ شان تھی کہ روٹی نہیں ملتی تھی، دال ساگ، کبھی لسی میں نمک اور مرچ ڈال کے چٹنی بنا کے روٹی ملتی تھی، لسی اگر 4 کلو ہو تو اس میں پانی ڈال کے 50 کلو بن جاتی تھی، وہ پینے کے لیے ملتی تھی، لیکن طلباء وہاں بھی 200 300 طالب پڑھا ہوتا تھا، کیوں پڑھانے والے جو وہ لوگ تھے جو آج ملتے ہی نہیں۔ تو بہرحال اس لڑکی نے مجھے کہا کہ وہ میرا دیکھا نا نام شام کارڈ شارٹ یہ وہ وزن پر، تو کہا کہ آپ مجھے آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات، لیکن بات کیا ہے؟ اس کا بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کے خلاف کچھ اعتراضات ہیں،
میں نے آپ کا نام پڑھا ہے، مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ سعودی عرب سے ہیں، حالی پلیس سے ہیں اور وہاں آپ اسکالر ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں آپ کے علم سے کچھ استفادہ کر لوں۔ میں نے کہا بس مجھے 10 منٹ دے دیں، میں یہ اپنا کام ختم کر لوں، میرا سب چیک ان ہو گیا، کوئی مسافر باقی نہیں، صرف میں نے لکھنا ہے، لکھ کے پھر میرے ساتھ چلی گئی۔ تو ہم وی آئی پی لاؤنج میں جا کے مجھے بٹھایا اور بڑی اچھی کافی شافی بھی پلائی، ڈائری نکالی تو اس میں 40-50 اعتراض اسلام کے خلاف لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی میرا نام گیتا ہے، میں سکھ ہوں، میرا باپ جو ہے سکھوں کا یوں سمجھ لیں پادری ہے، پنڈت ہے، مولوی ہے، کچھ سمجھ لیں، یعنی ہمارا خاندان بھی مذہبی خاندان ہے، لیکن میں سکھ خاندان سے ہوں، مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا سکھ مذہب، یہ کیا مذہب ہے کہ 5 چیزیں ہوں تو بس جنت مل جائے گی، 5 کاف کٹھے کر لو، کچا ہو اور کڑا ہو اور کیسو ہو، اور کیا ہے یہ، کیا یہ مذہب ہے؟ بہرحال جو کچھ اس کے اعتراضات تھے اور جو مجھے اللہ نے توفیق دی میں اس کو جواب دیتا رہا، اور میں ایسے یوں کہا کہ کیونکہ بیٹھا رہا تو ہر 10 منٹ کے بعد مجھے کہے کہ مکی صاحب آپ اوپر مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا تم اتنے خوبصورت ہو، میرے دل میں کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، تمہیں اسلام سکھانے آیا، اپنا اسلام لے کے یہاں ایئرپورٹ پہ چھوڑ جاؤں۔ وہ بیچاری پھر سوال کرنے شروع کر دے، پھر 10 منٹ کے بعد کیا مکی صاحب آپ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے، کمال کی بات ہے، چلو مجھے نہ دیکھے، آپ ساتھوں پر اٹھائیں، بس آپ چھوڑیں، آپ بات پوچھیں۔ تو بہرحال اس نے مجھے اپنا ایڈریس دیا، میرا نام گیتا ہے، میں سکھ ہوں، میں ایئرپورٹ کے ساتھ ہی بالکل ایک لندن کی آبادی ہے ساؤتھ ہال، وہ اس میں ہوتے ہی سارے انڈین پاکستانی ہیں، وہی ہمارا گھر ہے، یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں، میں آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گی، اور ہو سکے تو مجھے انگریزی کی کچھ کتابیں بھیجیں گے اسلام کے متعلق، کیونکہ عربی میں نہیں پڑھ سکتی، اردو میں نہیں پڑھ سکتی، بول نہیں سکتی اردو۔ تو ایک بات تھی، میں نے یہاں سے آ کر رابطہ عالم اسلامی سے جتنی کتابیں انگریزی کی مجھے اسلام کے بارے میں مل سکتی تھی ساری لی اور کسی دوست کے ذریعے اس کو بھجوا دی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگلے سال جب میں گیا تو مجھے ویسے خیال آ گیا، میں نے کہا لندن تو ویسے آئے ہوئے ہیں، اچھا میں ٹھہرا ہوا بھی ساؤتھ ہال میں تھا، میرے بہت بڑے دوست تھے، حاجی صاحب بہت ہو گیا، حاجی حسن صاحب، اللہ ان کی برکت رحمت سر، انہی کے پاس میں جا کے پہلا میرا اسٹاف وہی ہوتا تھا، کیونکہ بالکل 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، تو ویسے مجھے خیال آ گیا، تو میں نے ساتھی سے کہا یار یہ نمبر ملاؤ، گیتا سے تو بات کرے، اور انہیں نمبر ملایا تو اس کے باپ نے اٹھایا اور کون بولتا پہ ہیں، تو سندھی کو سکھتے نا پنجابی اپنی ماری، انہوں نے کہا یہاں مولوی مکی آیا ہے تو وہ آپ کی بیٹی سے ملے، اور انہیں جناب 500 گالیاں مجھے دی، 500 گالیاں ٹیلی فون کرنے والے کو دی، انہوں نے کہا اس بدبخت مولوی نے میری بیٹی نے گمراہ کر چڈیا، مسلمان ہو کے شادی کر کے گھر چڑھ گئی ہے، پھر میرے ٹیلی فون بھی کرتا ہے، میں جو بن کر چلو الحمدللہ شکر کرو اللہ نے اس کو اسلام نصیب کر دیا، اور الحمدللہ ایک اچھے مسلمان سے اس کی شادی بھی ہو گئی، اور پھر اس کا باپ تو ناراض ہو گیا، پھر آپ نمبر تو نہیں دے سکتے تھے، اس نے جناب وہ گالیاں سنائی نا پنجابی میں، میرے خیال میں جو لغت کی کتاب میں بھی نہیں ہوئی، بگڑا ہوا تھا نا، میری لڑکی کو اس نے بدزن کر دیا موسلے نے، اس نے میری لڑکی کو گمراہ کر دیا، مذہب چھوڑ گئی، گھر چھوڑ گئی، دوسری جگہ شادی کر دیا، وہ بھی مسلمان سے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں دین کا کام کیا کرو، دین کی باتوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، کبھی کبھی اللہ اس بات میں اتنا وزن ڈال دیتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے جو سب سے بڑے عظیم عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں لاہور اسٹیشن پہ آیا، سادہ آدمی تھے،
تو گاڑی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ تھی. تو میں نے سوچا بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آرام بھی کر لیتا ہوں, اتنی دیر میں ناشتہ بھی کر لوں. بڑے سادہ آدمی تھے. وہ کہتے ہیں میں نے وہی جو اسٹال لگے ہوتے ہیں اسٹیشن پہ, اس سے آگے 2 پاپے خریدے, 1 کپ چائے کا لیا, وہی بینچ پہ بیٹھ کے میں نے کھانا شروع کر دیا. جب میں اٹھا تو میں نے اپنے تھیلے سے, اس زمانے میں کارڈ ہوتے تھے, جوابی کارڈ, ڈاک لکھتے تھے, جوابی کارڈ ایک دوسرے سے لگے ہوتے, وہ میں نے اس کو کارڈ دیا. میں نے کہا بھائی میں ختم نبوت کا ایک سپاہی ہوں, یہ میرا کارڈ اپنے پاس رکھ لو, اگر کبھی تمہارے علاقے میں قادیانی تنگ کریں تو اس کارڈ پہ ہمیں خبر کر دینا. وہ کہتے ہیں 2 سال گزر گئے, 2 سال کے بعد اس کا وہی کارڈ آیا کہ میرے علاقے میں قادیانیوں نے ڈیرا ڈال لیا ہے اور ہمارے 15-20 گھر قادیانی ہو گئے. میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں, مولانا جلندری صاحب نے اسی وقت علماء کو بلایا, مبلغین کو بلایا, مناظرین کو بلایا, سب ساتھیوں کو اکٹھے کیا اور جا کے اس بستی میں ڈیرا لگا دیا اور 2-3 مناظرے کیے. سب الحمدللہ قادیانی بھاگ گئے اور جو قادیانی ہوئے وہ مسلمان ہو گئے. اللہ کی شان. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اگر چائے پی کے میں چلا جاتا, وہ میں ایک کارڈ اس کو نہ دیتا تو وہ ہمیں خبر نہ کرتا اور اتنے مسلمان مرزائی ہو کے جہنم میں چلے جاتے, ہم خدا کو قیامت میں کیا جواب دیتے. فرماتے تھے بھائی وقت ضائع نہ کیا کرو, جہاں بات کرنے کا موقع ملے بات کرو. اسی لیے یہ تبلیغی جماعت والے جو ہے نا ماشاءاللہ, یہ بھی مولانا نورانی صاحب تھے, فوت ہو گیا بریلیوں کے. بہرحال اللہ پاک رحمت کرے, جو مر جائے اس کی برائی نہیں کرے. وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے ان سے بچنا, یہ لوت کی بیماری ہے, جیسے درخت پہ پڑ جائے اس کی جڑیں بھی خشک ہو جاتی ہیں, جس کو یہ چمٹ جائے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ بھی ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ سڑک پہ بیٹھے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, کار میں بیٹھے ہیں, اپنی بات ضرور کر رہے ہیں. اور اسی کا فائدہ ہے کہ آج 57 ملکوں میں لاکھوں نہیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کروڑوں لوگوں نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو اس جماعت کی محنت ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں. ہم تو تماشا لگا کر ڈگڑی بجا کے چلے جاتے ہیں. اصل تو یہ ہے جو زمین بناتے ہیں ہمارے لیے, جو محنت کرتے ہیں. اور پھر جھگڑا کو مسجدوں پہ بریلیوں نے قبضہ کیا, ہاتھ باندھ کے چابی پکڑا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, آپ نے بھی تو اللہ کی نماز ہی پڑھی ہے نا بھائی, یہ مسجد تم لے لو, ہم کسی اور جگہ چلے جائیں. یہ عجیب بات نہیں, کیونکہ لڑنا تو ہے ہی نہیں نا, لڑائی تو ان کے مشن میں داخل نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اختلافی مسئلہ بھی نہیں کرنا. کسی نے پوچھ لیا جی حاضر ناظر کے بارے میں, میں نے کہا بھائی یہ تو کسی عالم سے پوچھ لو, میں دکاندار ہوں, آلو چھولے بیچتا ہوں, ان کے ساتھ چل پڑا, کلمہ سیکھنا اور میں پڑھا دیتا ہوں, مسئلہ تو جاتا. اس انداز میں انہوں نے محنت کی ہے کہ آج دنیا کافر یورپ جو ہے وہ بھی ان کی خدمات کو مانتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ فرشتے ہیں کیا ہے, اپنا کھاتے ہیں, اپنا پیتے ہیں, اپنا بستر خود اٹھاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں اللہ کے دین کے لیے. جتنے دیر اللہ نے تمہیں مکہ مدینہ نصیب کیا ہے, کچھ نہ کرو قرآن شریف کھول کے بیٹھ جاؤ, کچھ نہ کرو درود شریف کی تسبیح پڑھ, چلتے چلتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. گھر پہنچو گے انشاءاللہ تو 1000 درخت تمہارا جنت میں لگ چکا ہو, کیونکہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے. اب یہاں سے آپ جب مسفلہ کی آخری کبری کے تک جائیں گے پیدل چلتے ہوئے تو 1000 تو معمولی کی بات ہے. تو جلدی جلدی باغ لگاتے جاؤ, آتے آتے بھی باغ لگاتے جاؤ. اور اسی طرح حضور نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا, جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ نے پوچھا حضور ہماری ریاض الجنۃ, فقال حلق الذکر, یہ جتنے ذکر کے حلقے ہیں, درس کے حلقے ہیں, قرآن کے حلقے ہیں, یہی تو جنت کے باغ ہیں. بس تھوڑی سی محنت کرو, بس تھوڑی سی محنت کرو. اگر علاقے میں بدعت ہے, شرک ہے, خانقاہی ہے اور لوگ غلط ہیں,
کوئی بات نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے بات سمجھاؤ، اور کبھی مار کھانی پڑے تو کوئی بات نہیں، یہ سوچ لیا کرو اگر انبیاء شہید ہو سکتے ہیں، انبیاء کے راستے میں کانٹے بچھائے جا سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانوروں کے اوج لا کے رکھے جا سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکلنے میں مجبور کر کے غاروں میں رہنے پر مجبور کیا جا سکتا، ہم کیا ہیں؟ ہمیں بھی تکلیف ہوگی دین کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور دین یہ نہیں ہے کہ کٹ جاؤ، کٹو نہیں، مل کے رہو، مل کے رہو گے تو دین سمجھاؤ گے نا۔ اس لیے جب صحابہ نے یہ مسئلہ کر لیا، فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فارسل الیہم فذکر لهم ذلك فقالوا نعم، حضور پاک نے ان صحابہ کو بلایا، فرمایا ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا دیکھو لکنی اصوم وافطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، واصلی وانام ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور اس کے بعد نیند بھی کرتا ہوں، وانکح النساء، میں نکاح بھی کرتا ہوں اور اپنے بیویوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں، ومن اخذ بسنتی وهو منی ومن لم یاخذ بسنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کو پکڑا وہ میری جماعت سے ہے، اور جس نے میری سنت کو چھوڑا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا نبی فرماتے ہیں میں آرام بھی کرتا ہوں، میں سو بھی جاتا ہوں، میں کھڑے ہو کے تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، تم کون ہو کہ نہیں جناب ہم ہر چیز چھوڑ دیں گے؟ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رواه ابن ابي حاتم ورواه ابن مردويه من طريق اللوفي عن ابن عباس نحو ذلك، وفي الصحيحين عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ، صحیحین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم کی کتابیں ہوتی ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں ان ناسا من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے صحابہ نے حضور کی بیویوں سے پوچھا، سالو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گھر میں آ کے کیا کام فرماتے ہیں؟ وقال بعضهم ان عملی بالسر وقال اكل اللحم وقال بعض الناس، کسی نے کہا میں تو گوشت کھانا چھوڑ دوں گا، کسی نے کہا آج کے بعد میں عورت کو چھوڑ دوں گا، وقال بعض لا انام ولا فراش، آج کے بعد میں کبھی بستر پہ نہیں لیٹوں گا، میں سیدھی زمین مٹی پہ لیٹوں گا۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما بال اقوام يقول احدهم كذا وكذا، حضور کو جب خبر ملی آپ نے فرمایا خبردار کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں ہم نہیں سوئیں گے، ہم بیوی چھوڑیں گے، ہم یہ چھوڑیں گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ لکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، وانام واقوم، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، واکل اللحم، میں گوشت کھانے کو بھی پسند کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہوں، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جس آدمی نے میری سنت کا طریقہ چھوڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ سب کے حق ادا کرو، اپنے بدن کا بھی حق ادا کرو، اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کرو، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرو۔ وقال ابن میں حالانکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے اب جگہ یاد ہے، کوئی دیہاتی تھا بھارت، تو وہاں ایک دوست کی دعوتی جلسہ تھا، تقریر کے بعد کھانا اسے کہا میرے پاس کھانا، تو اس بیچارے کا جو گھر تھا نا، جیسے غریبوں کے گھر ہوتے ہیں، ایک کمرہ ہے اور 7 کمرہ ہے، درمیان میں دروازہ ہے، تو وہ اسی سے بیچارہ کھانے اٹھا کے ہمارے آگے رکھ رہا تھا۔ بہرحال کھانا جب میں نے کھایا، کھانے کے بعد جو سنت ہے الحمدللہ الذی اطعمنا سکانا پڑا، اس کے بعد میں نے کہا گھر والے سے کہ بھئی تمہارا بھی شکریہ، اور تمہاری بیوی یا بیٹی یا جس نے بھی یہ کھانا پکایا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کر دیں ہماری طرف سے، اور اس نے بہت اچھا کھانا کھلایا ہے۔ تو میں نے چیخ کی آواز سنی، جیسے کوئی یکدم رو پڑتا ہے چیخ نکل جاتی ہے۔ میں نے کہا پتہ کرو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی آواز تو میری بیوی کی ہے۔ میں نے کہا پتہ کرو کیا گر گئی، کیا ہو گیا؟ اس نے پردے سے کہا کہ مکی صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی کو، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ تم نے کھانا اچھا پکایا ہے۔
آپ نے جب کہا تو میں برداشت نہیں کر سکی، خوشی سے میری چیخ نکل گئی۔ اس بات میں یعنی وہ اتنی خوش ہو گئی، انہوں نے کہا 10 سال ہو گئے میں اس کی خدمت کری، ایک دن نے سے نہیں کہا کہ تم نے کھانا اچھا پکایا ہے، کپڑا اچھا دھویا ہے، گھر کو بڑا صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، کبھی میرے ساتھ مسکرا کے بات کرے، دوستوں کے ساتھ ہنسے گا، گپ شپ ہوگی ساری رات، ٹاٹا ٹاٹا کر اندر آئے گا، تھندار بنا ہوا ہوگا، وردی پہنی ہوئی ہے، بیوی ہوں گزار رہی ہوں۔ تو اتنی بات میں بھی انسان خوش ہو جاتا ہے کہ صرف بیوی کو کہہ دیں آپ کہ آپ نے کھانا بڑا اچھا پکایا، آج ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شیریں ہے، بس خوش ہو جاتی ہے بیچاری، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ دوسری کی عورتوں بڑا کہتے ہیں، اپنی بیوی سے نہیں کہتے، دوسری بیوی ان کو کوئی گلاس دے دے شربت کا یا ویسے کوئی ڈرنک شرنک ہو کوئی خاص انرجی، تو اس کو بڑا لہرا لہرا کہیں گے تھینک یو ویری مچ، تمہارا بہت بہت شکریہ، یو آر ویری نائس، تم نے بہت اچھی سروس دی ہے ہمیں، اس کی بڑی اپنی بیوی سے ان پر سب لڑتا ہے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عصام الانصاري قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد بن عثمان بن سعيد اخبرني اكرامه عن ابن عباس رضي الله عنهم ان رجلا النبي قال يا رسول الله اني اكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء واني حرمت علي اللحم۔ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب گوشت ملتا ہے میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھے فوراً بیوی کی خواہش ہوتی ہے، فوراً میری شہوت بھڑک جاتی ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر دیا ہے کہ آج کے بعد میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا، میرے نبی آپ ان کو بتائیں کہ اللہ کے حلال کو حرام کرتے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، خبردار اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو کبھی حرام نہ کیا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ وقد رواه الترمذی وابن جریر جميعا عن عمرو بن علی الفلاس عن ابي عاصم النبي به وقال حسن غریب وقال ابن وجه آخر مسلم رواه على ابن عباس والله اعلم وقال سفيان الثوري وكيع اسماعيل بن خالد قيس بن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فليس معنا نساء فقلنا الا نستقصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتی ہیں کہ ہم ایک جنگ میں تھے، ہمارے ساتھ عورتیں نہیں تھیں، تو ہم نے ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو خصی کر لیتے ہیں تاکہ شہوت کا تقاضا ہی باقی نہ رہے۔ حضرت نے کہا خبردار ایسا نہ کرو، ولقد انك المرض بصوبداج ثم قرض الله تحرم طيبات ما احل الله لكم واخرج اسماعيل وهذا كان قبل تحريم نکاح المتعه والله اعلم۔ یہ اس زمانے میں ہے کہ جب متع حرام نہیں تھا تو آپ نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم لوگ متع کر لیتے تھے، لیکن یہ اس وقت جیسے شراب حرام نہیں تھا تو صحابہ بھی شراب پی لیتے تھے، جیسے متع حرام نہیں تھا تو صحابہ بھی متع کرتے تھے۔ تو جب حرام ہو گیا یہ ظالم لوگ وہ پہلی روایات تو دکھاتے ہیں، حرام ہونے والی روایت بھی دکھاتے ہیں، حالانکہ نص قطعی میں اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ مسلمان کی صفت کیا ہے، والذین هم علی فروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اللہ نے فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں اگر بیوی ہو یا ان کی باندی ہو جو جہاد کرنے کے بعد حاصل ہو اس کو استعمال کرنا حلال ہے، اس کے ماں سوا کوئی جو بھی راستہ اختیار کرے وہ حد سے نکلنے والا ہے۔ تو اب متع بھی حرام اور نکاح موقت بھی، ہر چیز حرام ہو گئی، صرف دو باتیں، خالص
نکاح ہو، بیوی ہو یا مملوکہ ہو، ملکل یمین. اور مملوکہ وہ ہوتی یہ نہیں کہ تنخواہ پہ نکرانی رکھ لو اور کوئی میری باندھی ہے نہیں، وہ ہے کہ جہاد میں آپ جائیں اور آپ زندہ بچ گئے، کافروں کے لڑکے لڑکیاں مال غنیمت آ گیا تو وہ غلام بھی اور لڑکیاں بھی مجاہدوں میں تقسیم کی جاتی ہیں، وہ مملوکہ ہوتی ہیں. جب جہاد ہی ختم ہو گیا تو باندیاں کہاں رہ گئے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ظالم لوگ ہیں کہ وہ پھر وہی پرانی روایات کو نکال کے متع کو جائز کرنے کے لیے. بہرحال شیعہ کے تو مذہب میں متع جو ہے صرف جائز نہیں، یاد رکھو ان کے نزدیک متع کرنا عبادت ہے، یعنی زنا کرنا عبادت ہے. اچھا، اور عبادت بھی کتنی بڑی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت ایک دفعہ متع کرے تو حضرت حسن کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، 2 دفعہ کرے تو حسین کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے. اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عورت متع کرتی ہے اور اس کے بعد غسل کر کے اپنے بالوں کو جھٹکتی ہے سکھانے کے لیے، جتنے قطرے گرتے ہیں اس سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے. اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہے کہ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو، پورے انڈو پاک میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، ہر جگہ جا کے دیکھ لیں، جتنی طوائفیں ہوں گی بازار میں وہ سب شیعہ ہو جاتی ہیں. جتنی ماڈل ہوں گی، جتنی شوبز کی لڑکیاں ہوں گی، جتنی فلم سٹار ہوں گی، یہ سب شیعہ ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو گناہ کرنے کا راستہ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں متع ہے، گناہ ہے ہی نہیں، ہم تو متع کر رہے ہیں، ہم گناہ تو نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے 100% پکی شیعہ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا مذہب ہے جس میں ہمارا ایک رات کے پیسے لیے، رات گئی بات گئی، متع اسی کا نام ہے. کیونکہ متع میں نہ کوئی وارث بنے گا، نہ بیوی وارث بنے گی، نہ خاوند بیوی کا وارث بنے گا، نہ اولاد ہوگی، نہ اولاد کی وراثت ہوگی، نہ نکاح ہوگا، نہ قاضی ہوگا، نہ خطبہ ہوگا، بس آپس میں بات طے کر لو. تو اسلام میں یہ حرام ہے. اسلام کے اندر ابتدا میں جائز تھا اور بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، لیکن جب اللہ نے حرام کر دیا تو پھر صحابہ اس کے کبھی قریب نہیں گئے. اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں جی کہ خاوند کی وراثت سے بیوی کو بھی ملا، بچوں کو مل گیا. والدہ کس کی والدہ؟ لیکن ایک بچے کے ساتھ رہتی ہے، وہ اپنا حصہ اس کو دے، اس کی مرضی ہے، دے دے. کہتے ہیں جی کہ میں نے کہا کہ عید میلاد النبی جو ہے وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے. اس نے کہا جی اگر وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے تو حضور بھی تو اجتماع صرف حج پہ کیا تھا، آپ لوگ رائے میں اجتماع کرتے ہیں یا اور جگہوں پہ دین تبلیغ کا اجتماع کرتے ہیں، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ حضور نے صرف حج پہ اجتماع کیا تھا؟ آپ نے تو مینا میں بھی کیا تھا، حج میں بھی کیا تھا، مکے میں بھی کیا تھا، مدینہ منورہ میں بھی ہر جمعے کو اجتماع ہوتا تھا. تو اگر دین کا اجتماع کا میلاد النبی سے کیا تعلق ہے؟ اگر تمہیں حضور سے عشق ہے تو صرف 12 ربیع الاول کو عشق ہوتا ہے، آگے پیچھے عشق مر جاتا ہے. تم بھی سارا سال مناؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ جو تاریخ مقرر کرنا ہے یہ اللہ کا مقابلہ ہے کہ 9 ذوالحج کی تاریخ اللہ نے مقرر کی، وہ 8 نہیں ہو سکتی، 10 نہیں ہو سکتی. تم نے کہاں سے 12 ربیع الاول کی تاریخ مقرر کی ہے؟ اللہ کے بندے یہ اختیار صرف اللہ کو ہے. اس نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے جب تمہیں چاند کی گواہی مل جائے تو روزہ رکھو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رمضان کے بجائے شعبان میں رکھ لیں، شوال میں رکھ لیں. ایک دلیل ہوتی اور جی فلاں جگہ اجتماع ہوتا ہے لہذا میلاد النبی کا بھی اجتماع ہوتی ہے. کوئی بات ہے، کوئی عقل کی بات ہے، کوئی انسانیت کی بات ہے؟ یہ دلیل ہوتی ہے. تم کہو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث محمد مصطفیٰ ہے، حضور نے فرمایا کہ میرا میلاد منایا کرو.
حدیث پیش نہیں کر سکتے ہو، اقوال صحابہ پیش کر دو، جی حضرت ابو بکر نے میلاد منایا، حضرت عمر نے منایا، حضرت عثمان نے منایا، حضرت علی نے منایا، بی بی فاطمہ نے منایا، حسن حسین، یہ ہے دلیل، یہ کوئی دلیل ہے؟ اور جی تم کٹھے کیوں ہوتے ہو، یہ کوئی دلیل ہے کہ تم کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ اس قسم کی دلیل دینے والے کا معنی یہ ہے کہ اس بدبخت کے پاس کوئی قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہے، اب وہ بہانے بنا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے آپ بھی حی، آپ کو ہم نے منع تو نہیں کیا ہے، اور حضور پاک اپنے حجرے سے تشریف لاتے تھے تو صحابہ پہلے انتظار میں کھڑے ہو جاتے تھے، کچھ حدیث کو سمجھا بھی تو کرو۔ حضور نے فرمایا کہ لا تقوموا حتی ترونی، اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کریں جب تک مجھے نہ دیکھو، حتی ترونی، تو جب میں حجرے سے نکلوں پھر کھڑے ہوں، یہ نہیں کہ پہلے تمہارے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ، وہ تو اس لیے منع کیا۔ اور آج کل تو ہم اللہ اکبر پہ کھڑے ہونے کے بعد بھی صفیں ٹیڑھی ہیں، حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو تو انشاءاللہ ہر صف میں آگے 4 آدمی کی جگہ خالی پڑی رہے گی۔ ویسے افضل یہی ہے حنابلہ کے نزدیک کہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں، اور احناف کے نزدیک قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوں۔ اللہ کے بندے، اب بھئی یہ حضور کی حدیث ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، اور اللہ کا قرآن ہے کہ شہید زندہ ہے کہ نہیں، تو نبی کا درجہ زیادہ ہے یا شہید کا زیادہ ہے؟ کیوں خواہ اپنے آپ کو مغز خراب کرتے ہو؟ انبیاء کی حیات میں تو کسی کو شک ہی نہیں۔ جو آدمی مکے مدینے میں نماز پڑھتے ہیں اور رفع یدین نہ کریں کوئی بات نہیں، چونکہ حدیث ہے رفع یدین نہ کرنے کی بھی، جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہے، ہم تو کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ نقل اور پھر محدثین کا انصاف دیکھو، جہاں رفع یدین کا باب باندھا ہے اس کے بعد رفع یدین نہ کرنے کا باب بھی صاف باندھا ہے، حدیث ذکر کی ہے، تاکہ بتا دے کہ انصاف ہے، کوئی جھگڑا نہیں، اور ویسے بھی کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، مستحب بات ہے، کسی نے کر لی کسی نے نہیں کی، ہم تو صرف لڑائی والے مسئلے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ سجدہ سورت سعاد میں داؤد علیہ السلام کی جگہ رکوع میں، سجدے کی جگہ رکوع میں چلے گئے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، سجدے کی جگہ رکوع میں چلے گئے۔ امام حرم کبھی نہیں کر سکتا کہ آیت سجدہ ہو اور سجدہ نہ کرے، لوگ رکوع میں چلے گئے، امام صاحب تو سجدے میں چلے گئے، جو لوگ رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جو کھڑے رہے اکڑ کے امام کی نہیں ماننی ان کی نماز نہیں ہوئی۔ میری ایک کمپنی ہے، میں اپنے گاہکوں کو ٹارگٹ دیتا ہوں، جو ٹارگٹ پورا کرتا ہے ان کو عمرہ کرواتا ہوں، یہ تو اب لالچ دیتے ہیں نا، کمیشن لے رہے ہیں نا، یہ کوئی نام آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ میری کمپنی کے ساتھ کام کرتے رہیں، میں ہر سال 2 آدمیوں کو اللہ کے لیے عمرہ کراؤں گا، قرآن اندازی کر دوں گا، ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے، پھر تو وہ لالچ میں آ کے بیچارے کریں گے نا۔ قبرستان میں جا کے کیا پڑھیں؟ السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسد یغفر اللہ لنا ولکم، اور اس کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت، اگر کوئی قرآن شریف پڑھ کے بھی بخشتا ہے تو ٹھیک ہے۔ سود کی اقسام یہ ہے کہ ہر وہ بے جو نفع کھینچے بغیر کسی اس کے وہ سود ہوتا ہے۔ اب اس کی جتنی قسمیں بناتے جائیں آپ جانیں، ہم نے تو ایک ہی قسم پڑھی ہے قرآن میں، ربا حرام ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جب وہاں مواجہ شریف میں روضہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں تو پڑھیں، ورنہ درود شریف پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ باقی حضور کے نام آنے پر انگوٹھے چومنا یہ بدعت ہے اور اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں۔
ایک نمازی عصر کی نماز میں آخری رکعت میں آتا ہے تو اتحیات میں رکعت میں بیٹھے مجھے بہرحال آخری رکعت میں آیا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد اٹھے گا، ایک رکعت پڑھ کے پھر بیٹھ جائے گا، اتحیات پڑھے گا، پھر اٹھ کے 2 رکعت پڑھے گا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حمل محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے قرآن میں جو دعا ہے نا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ وہ دعا ہے جو بی بی مریم کی والدہ نے مانگی تھی اور انہوں نے منت مانی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو اس کے بعد یہ دعا بھی مانگی تھی، یہی دعا مانگا کریں۔ اور اللہ پاک یا سورۃ یوسف بھی پڑھ کے کبھی کبھی دعا مانگ لی، کبھی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ جو دعائیں قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، یہ مانگا کریں۔ کہتے جی کہ حضرت معاویہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے ہیں، اس کے بعد تو حضور صرف 2 سال زندہ رہے، تو حضرت معاویہ کو کیسے کاتب الوحی بنا لیا؟ تو سارا کام تو انہی 2 سالوں میں ہوا ہے۔ اللہ کے بندے 13 سال مکی زندگی میں تو کوئی ایک بھی شریعت کا حکم نہیں آیا، 10 سال زندگی ہے مدنی، اس میں ساری شریعت آئی ہے، تو ضرورت تو وہاں کی کتابت کی نہیں۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم قلم چھین لینا قیامت میں حضرت معاویہ سے۔ حضرت علی نے تو نہیں چھینا، حضرت حسن حسین نے بھی نہیں چھینا، بلکہ حضرت حسن نے تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دیا اور اپنی خلافت چھوڑ دی۔ بیوی نے عمرہ کرنے کے بعد ہوٹل میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے تو دم نہیں ہے، صدقہ کر دو 4-5 ریال، آئندہ احتیاط کرو۔ جب تک بال کٹوا چکی ہے اگر اس کی مرضی ہے، اگر اس نے بال نہیں کٹوائے تو خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے۔ اگر طواف کر لیا، صفا دوڑ لی، بال کٹوا لیا، اب جو مرضی ہے خوشبو والا صابن استعمال کرے، چاہے لوشن استعمال کرے، چاہے شیمپو استعمال کرے، چاہے لیونڈر استعمال کرے، جو مرضی ہے کرے۔ کہتے ہیں جی کہ جنت میں جو اللہ میاں 70 ہونے دیں گے اور یہ جو دنیا والی بیوی جان نہیں چھوڑتی ہے وہاں ملے گی، فکر نہ کرو، لیکن اس کی شکل بھی ہم سے اچھی ہو، گھبراؤ نہیں، تمہاری بھی شکل اچھی ہو۔ اس طرح حدیث میں ہے نا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، ملنے کے لیے آئی تھی، تو حضور پاک جو آئے تو اس نے کہا حضور میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائیں، بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضور کو کوئی کام تھا، کہہ کے چلے گئے، واپس آئے دیکھا بڑھیا بیٹھی ماتم کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہونے کا؟ جی آپ نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، روئے نہیں تو کیا کرے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندگی، وہ بوڑھیاں جو ہیں ان کو اللہ جوان کرتے ہیں، سب جوان ہوں گے، وہاں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی، وہاں کوئی بد شکل نہیں ہوگی، وہاں کوئی کوجی کملی نہیں ہوگی، وہاں سب وہ جنت کی حوروں سے بھی اچھی ہوں گی انشاءاللہ۔ بلکہ دنیا کی بیوی تو فخر کرے گی حوروں پہ، وہ کہے گی تم ٹھیک ہے ہوئے ہو جنت میں رہی، لیکن نہ تم نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ عمرہ کیا، نہ حج کیا، تو سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ تو ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا۔ جو 2 رکعت پڑھنی ہے آپ انہیں سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، جب اکیلے پڑھیں گے سب کچھ پڑھیں گے۔ ہمارے رشتے نہیں ہوتے، میرا بھائی گزارش یہ ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر رشتے نہ ہوں تو روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ عرائس القرآن ہے، یعنی یہ قرآن کی صورتوں کی دلہن ہے۔ تو جب یہ صورت پڑھ کے آدمی دعا مانگتا ہے تو اللہ رشتہ نصیب کر دیتا ہے۔ تو بہرحال لڑکی ہو یا لڑکا ہو، رشتہ نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ 3 دفعہ روزانہ
پڑھا کریں، دعا مانگا کریں، اور دوسرا بلا وجہ شرائط اور ایڈیل شیڈیل کے چکر میں نہ پڑیں. جب کوئی رشتہ استخارہ کرو، خیر ہے توکل علی اللہ. اگر بندہ شادی کرنا چاہتا ہو اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، بالکل مانگ سکتا ہے، کیوں نہیں مانگ سکتا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا، دعا قرآن میں اللہ کے بندے، من ازواجنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ دعا کا جو نتیجہ ہے وہ نکل آئے. پاکستان میں بڑی بارشیں ہیں، اللہ عذاب رفع فرمائے. اصل میں ہمارے گناہ ہیں اور کچھ بھی نہیں. کبھی بارشیں روک کے فصل برباد ہو جاتے ہیں، کبھی بارشیں برسا کے فصل برباد ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں کہ شادی شدہ آدمی 2-3 سال بیوی سے دور زندگی گزار دیتے ہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا ہو تو بڑا پکا ہے. 20 سال بھی نہ جاؤ نکاح کھڑا رہے گا، لیکن آدمی گناہگار ہے. لازماً اپنی بیوی کے حقوق کے لیے ہر 6 مہینے میں یا اس کو بلائے یا خود جائے. میں نے اپنی بیٹی کا نکاح نابالغ کی حالت میں کیا تھا، تو بالغ ہونے کے بعد لڑکی انکار کر سکتی اور فوراً بالغ ہونے کے فوراً بعد کہہ دے کہ مجھے اپنے باپ کا نکاح منظور نہیں ہے. لیکن نکاح تو اب اس کو خلو کرنا پڑے گا. حضور پہ جادو ہو سکتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، چھوڑو یار فلاں مولوی یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے. جب بخاری شریف میں حدیث ہے بات ختم ہو گئی. بالکل تمام انبیاء زندہ ہیں، حضور بھی اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہے. احرام کی حالت میں یاد نہیں رہا، ایک بال داڑھی کا نکال لیا، کچھ نہیں ہوتا. کسی دربار میں جا کے جانور ذبح کرنا بالکل حرام ہے، کیونکہ وہ نیت مردے کی ہو جاتی ہے، اس پیر کی طرف سے ما اہل لغیر اللہ میں آ جاتا ہے. کسی مدرسے میں دین کے بچوں کو دے تو یہ ما اہل لغیر اللہ کی نیت ہو ہی نہیں سکتی. وہاں تو 200 تالے پڑتا ہے، ایک پیر تو نہیں رہتا. میرا گندم کا کاروبار ہے، بھوسے کا کاروبار ہے، بہرحال جو بھی ہے، جو جس چیز کا کاروبار ہے اس کی جو قیمت سال میں ہے اس سے زکات ادا کرو. شروع کرنے سے پہلے دو، بعد میں دو. 12 سال گزرنے کے بعد جو پیسہ ہے، زیور ہے، جو کچھ ہے، سب پر زکات دو. حج ویزے کی حد رکھی ہوئی ہے، یہ بدعت نہیں، یہ بدعت نہیں، یہ قانون ہے کہ تمہارے نوجوان آگے چھپ جاتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، چوری پھر وارداتیں کرتے ہیں. اس کا بدعت سے کیا تعلق ہے؟ دنیاوی نظام ہے. بدعت وہ ہے جو دین میں نکالی جائے. حضرت عمر تو تیسرے دن ڈنڈا اٹھا لیتے تھے، نکلو مکے سے، حج کر لے بھاگو. ہم پاکستان میں بینک سے 4 سال کے لیے گاڑی لیتے ہیں، نقد قیمت 10 لاکھ ہے، بینک والے 14 لاکھ لیتے. میرا بھائی بات کو سمجھو، اس میں تھوڑا سا ایک راز ہے. اگر بینک نے تمہیں پیسے دیے ہیں کہ تم جانو گاڑی لو جو کرو ہمیں یہ سود دو گے، یہ حرام ہے. آپ کہتے ہیں میں نے گاڑی لینی ہے، بینک والے گاڑی خرید کے اپنے نام کر کے پھر تمہیں بیچتے ہیں تو جائز ہے، کیونکہ اب گاڑی ان کی ملک ہے. وہ 10 لاکھ میں بیچیں یا 14 میں بیچیں، نقد میں بیچیں یا ادھار پہ بیچیں، یہ فرق ہے درمیان میں. کہتے ہیں یہ احرام صرف قربانی پر حج کے لیے لازمی ہے. ماشاءاللہ یہ کوئی نئی پارٹی پیدا ہوئی ہے. حضور جتنے دفعہ عمرہ کرنے آئے احرام باندھ کے آئے ہیں. اب ان جاہلوں کا کیا علاج ہے؟ اپنا فون نمبر بتا دیں، ویسے تھوڑا تنگ کرتے ہو کہ باقی فون بتا کر رات کو سونا بھی حرام ہو جائے.
پوچھ لینا میرے کسی ساتھی سے، میں تو ایسے مذاق کر رہا ہوں۔ طواف ودا اسی طرح جیسے عام طواف ہے، بس اس میں نیت ہوتی ہے کہ یہ میرا آخری طواف ہے۔ اگر طواف الوداع ہم نے کر دیا پھر 2 دن نہیں گئے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھو، طواف کرو، حرم میں آؤ۔ زمزم پینے کا سنت طریقہ بیٹھ کے پیئے، 3 سانس لے کے پیئے، لیکن اگر کھڑے ہو کے پیو تو جائز ہے، گناہ نہیں۔ باقی پانی کھڑے ہو کے پیو گے تو گناہ ہے۔ کہتے جی کہ میں اگر ہسپتال میں جاتے ہیں، کاؤنٹر پہ لڑکیاں ہیں، وہ مجبوری ہے، آپ کی مجبوری ہے، کاؤنٹر پہ آپ اس سے بات کریں گے، وہ فائل کھولے گی، کارڈ بنائے گی، پیسے لے گی، آپ مجبور ہیں، آپ کیا کر سکتے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیو تو جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے پیو۔ آج کل تو حضرت مصیبت ہو گئی ہے، یعنی کس بات پر ہوئے، ہسپتال کے کاؤنٹر ہوں یا نرسنگ سٹاف ہو یا ہوائی جہازوں میں ایئر ہوسٹس ہوں، اب تو خیر بسوں میں بھی ایئر ہوسٹس کا سسٹم ہو گیا ہے، وہ ساری چن کے خوبصورت رکھتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پہ اینکر ہوں، ٹیلی ویژن پہ خبر سنانے والی کوئی ہو، کسی نے ٹیلی فون بیچنا ہو اور ماڈل بن کے دکھانا ہو، چن کے وہ لڑکی لے آتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے مریض آتے ہیں۔ اکثر ہسپتال میں 50% مریض نہیں ہوتا، ان لڑکیوں کی وجہ سے کمرہ لیا ہوا ہوتا ہے۔ میرے تو کئی دوست ہیں جن کی ہسپتال ہیں۔ بس دعا کرو، ہم ختم ہو گئے، ہر لحاظ سے ہم برباد ہو گئے، دین بھی برباد ہے، دنیا بھی برباد۔ نماز ہو رہی ہے، لوگ اس کے آگے گزر رہے ہیں، بہرحال مجبوری ہو تو گزر سکتے ہیں، لیکن سجدے کی جگہ سے دور ہو کر۔ جب جنازہ حرم میں پڑھا جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بات نہیں، وہ جو آپ دعا مانگتے ہیں دونوں کے لیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، شاہدنا و غائبنا، ذکرنا و انثینا، کوئی بات نہیں۔ آپ جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، بس۔ حرم میں بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے، بیٹھے بیٹھے نیند آئے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں تو وضو ٹوٹ جاتا۔ نماز اشراق جو ہے افضل یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھیں، 2 رکعت کر کے، لیکن اگر 2 رکعت پڑھیں پھر بھی کافی ہے۔ نماز تہجد کا بہترین وقت یہ ہے کہ جو رات کا آخری حصہ، اس کے بعد تاکہ بالکل صبح صادق قریب ہو، آپ تہجد پڑھیں، وتر پڑھیں، اذان ہو جائے۔ نماز ضحیٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج اوپر آ جائے، پاؤں جلنے لگے تو اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ عمرہ میں نے شروع کر دیا، دوسرے چکر میں خیال آیا کہ نیت نہیں کی، کیا نیت نہیں کی تو کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ یہی نیت تھی تو گئے تھے نا، نیت نہ ہوتی تو چکر لگانے ہی کیوں گئے؟ اللہ کے بندے، نیت دل میں ہے، بس ہو گئی، زبانی کہنا ضروری نہیں ہے۔ جو مرحوم ہو گئے، محرومین نہیں مرحومین، محروم کا معنی ہے کہ ثواب سے محروم، مرحومین کا معنی ہوتا ہے اللہ رحمت کرے، ان کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے۔ صلاۃ حاجہ 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 100 رکعت پڑھیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد پکڑو نماز پڑھ کے۔ قضا نماز اسی طرح پڑھنی ہے جیسی قضا ہوئی، ظہر قضا ہوئی تو وہی ظہر کی نیت سے قضا پڑھیں گے۔ سفر نماز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کا سفر 78 کلومیٹر ہے تو اب 4 رکعت والی نماز آپ 2 رکعت پڑھیں گے، سنت اور نفل جو ہے وہ بھی معاف ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مدینہ ایئرپورٹ پر آب زمزم اصلی ملتا ہے، تو یہ تو خیر آپ کی طرح 2 نمبر چیزیں نہیں بھیجتے،
یہ کام آپ کو آتا ہے، ان کو نہیں آتا. آپ کے لوگ آ گئے ہیں، ایسا ایسا سکھا دیں گے انشاءاللہ. سب سے پسند دعا کون سی ہے جو تیرے دل کو لگ جائے؟ وہ دعا ہے. مکے کے باشندے اگر عمرہ کریں تو مسجد عائشہ سے کریں گے، کوئی مجبوری ہو یا نہ ہو. ایک فیملی کے 5 افراد عمرے کے لیے پاکستان سے آئے ہیں. ایک بچہ نابینا ہے، والدہ نے بچے کی وجہ سے عمرے کی نیت نہیں کی. ایک بچی ایام میں ہے، ایک بچی بالغ ہے، ایک بچے کی عمر 14.5 سال ہے. انہوں نے نیت تو کی لیکن عمرے کے حقاں ادا نہیں کی، سب پہ دم پڑ گئی. بچہ نابینا ہے، تمہیں عمرہ چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ عمرے میں اندر نابینا بچے کو پکڑنا حرام ہے. بالغ لڑکی ہے، نیت نہیں کی، اس نے نیت نہیں کی، دم پڑ گئی. اچھا جنہوں نے نیت کی انہوں نے احکام ہی پورے نہیں کیے. سب عمرہ کرو اور ایک ایک بکری دم بھی ادا کرو. ایک آدمی اگر پیسے دیتا ہے کہ یہ میرے پیسے لے لو، اس میں تیسرا حصہ نفع کا تمہیں دوں گا، لیکن اگر نقصان ہو تو اس میں بھی شریک ہونا پڑے گا. اگر نقصان میں شریک نہ کرے تو حرام. یہ ضروری نہیں کہ نقصان ہو، لیکن آپ نفع نقصان کے شریک ہیں. بہرحال جب حضور کے روضے پہ ہو تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہی امت کا تعامل ہے. اور اسی طرح صحابہ پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ عمر آتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بسم اللہ جو ہے فاتحہ سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے. میں پاکستان سے آیا ہوں، عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کریں تو مسجد عائشہ سے یا جرانہ سے. پہلے میں دبئی آیا، 2 دن وہاں ٹھہرا، پھر میں جدے آیا، جدے میں 2 دن 2 رات ٹھہرا. جدے سے تیسرے روز احرام باندھ کے عمرہ کہ آپ پہ کوئی دم نہیں، کیونکہ آپ سیدھا مکہ نہیں آئے، آپ دبئی آئے، دبئی سے جدہ آئے، جدے میں 2 دن رہے، 2 رات رہے، پھر آپ جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کریں گے، دم کوئی نہیں.